اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب آقای سرفراز سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ خانواده خوبم استاد. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام خوردم پیتزا. پیتزا خوردی؟ پیتزا خوردی، خیلی خوب، نوش جان. خوب سکینه سید سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. آقا سلام علیکم. خانواده شما خوبن؟ بله خوب است. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوبن، ممنون. شما شام خوردی؟ شام نخورده. شما شام خوردی؟ شام نخوردی نگو، من شام نخوردم. میم لای میم. من شام نخوردم. خب من شام خوردم. بله من شام خوردم. شما شام نخوردی؟ بله خوب. من شام نخوردم. چرا شام نخوردی شما؟ شما کجا زندگی میکنی؟ بله در ممبئی زندگی میکنی؟ خوش میگذره؟ بله خوش زندگی خوش میگذره. بله شما بفرمایید از درس ها راضی هستی؟ بله. بله زبان فارسی دوست داری شما؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خیلی خوب، موفق باشید انشاءالله، موفق باشید. بله خوش. من پا خوردم، پای گاومیش خوردم. پای گاومیش یعنی بھینس. پای یعنی پیر، پای گاومیش بھینس کے پائے. بله من پای گاومیش خوردم. سلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بشرا خاتون سلام. خوب هستی شما؟ سلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بشرا خاتون خوب هستی شما؟ ہلو. بله خوب هستی بشرا خاتون؟ صدام نمیرسه؟ مشکل اینترنتی داری؟ بله خوب. کنیز فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ بله خوب. مطهر حسین، آقای مطهر حسین سلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله بله خوبم. شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. خوب خانواده شما خوبن؟ بله خانواده من خوبه. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. بله شام چه خوردی شما؟ نان، برنج، دال. عدس. بله برنج و عدس خوردم. بله بله ببخشید. سلامت باشید. شما بفرمایید. شما آره آقا شما بله. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. بله من شام پای گاومیش خوردم. میفهمید گاومیش؟ نه آقا. گاومیش. سلام آقا. وعلیکم السلام. یه دقیقه. من پای گاومیش خوردم. گاومیش یعنی بھینس، پای یعنی پیر. پای گاومیش یعنی بھینس کے پیر، بھینس کے پاؤں. زبان ہند نہاری. نہ پائے. اچھا بله پای گاومیش. پای یعنی پایا. پا یعنی پیر. پای گاومیش بھینس کے پیر. دیکھیے پا یعنی پیر. پای انسان یعنی انسان کا پیر. پای گاومیش یعنی بھینس کا پیر. بله پای گاومیش خوردم. خانواده شما خوبه؟ آنها هم خوبن ممنون. سلامت باشید. شما کجا زندگی میکنی؟ بله آقا. شما کجا زندگی میکنی؟ من در پونه زندگی میکنم. بله خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گورخپور هستم آقا. شما اهل گورخپور هستی. انشاءالله موفق باش. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله آقا. خیلی خوب. بله
موفق باشید. بشرا خاتون خوبی شما؟ هستی بشرا خاتون؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم بله ممنون. خوبم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما خبر؟ آنا هم خوبن ممنون. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ بله خوب بله شبیه شما چا من بگو من چای خوردم. من چای خوردم. بله شبیه زینب. شما اسم شما چیست؟ شبیه زینب. آقا سلام. و علیک السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. اسم شما چیست؟ من زینب رضوی هست. زینب رضوی هستی. خوب شما اهل کجا هستی؟ من اهل گوپالپور هستم. بله شما کجا زندگی میکنی؟ من اهل پٹنہ زندگی میگذارم. من پٹنہ زندگی میکنم. من پٹنہ زندگی میکنم. بله خوش میگذره؟ بله آقا. شما کجا درس میخوانی؟ چی؟ شما کجا درس میخوانی؟ کجا یعنی کہاں؟ آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ در لکھنؤ جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب. خیلی خوب. الان جامعۃ المصطفی جی جامعۃ الزہرا باز ہے یعنی اوپن ہے؟ چی؟ جامعۃ الزہرا باز ہے یعنی باز است یعنی کھلا ہوا ہے؟ در کلاسی ثالثه است. نہ میگم میں نے کہا جامعۃ الزہرا کھل گیا باز است. باز یعنی کھلا نه ہوا. آقا. باز نه نیست؟ آقا. نه. خیلی خوب. سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی؟ افشا هستی شما؟ بله. خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن الحمدلله. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. بله شما کجا زندگی میکنی؟ من در اورنگ آباد زندگی میکنم. بله از درس ها راضی هستی؟ متوجه نشد. بگو من گفتم از درس ها راضی هستی یعنی سبق سے درس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ از درس ها راضی هستی؟ بله من از درس ها راضی هستم. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خیلی خوب. موفق باشید. موفق باشید یعنی موفق باشید یعنی یہ دعا ہے کامیاب ہوں آپ. بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک. بله بیسٹ آف لک. بله موفق باشید. بله خوب. تحسین فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من تحسین فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ من اله‌آباد. من اهل اله‌آباد هستم. بله شما بله از زبان فارسی دوست داری شما؟ بله آقا. بگو بله من زبان فارسی دوست دارم. خیلی خوب. موفق باشید انشالله. خوب شما بفرمایید خانواده شما خوبند؟ آنها خوبم. خوبند. خوبن. بله چون آنها هستند. آنها با آنها نون دال میاد. آنها خوبند. خوب شما شام خوردی؟ بله. شما شام چه خوردی؟ شام گوشت خوردم آقا. بله نوش جان. خدا بده برکت. خدا بده برکت یعنی خدا برکت ده. بله انجل توقیر سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. و علیک السلام. انجل توقیر اسم شما چیست؟ هستی انجل توقیر؟ صدا میرسه؟ خوب اسم شما چیست؟ انجل توقیر. آقا سلام. و علیک السلام. علیکم آقا. و علیک السلام. خوب هستی شما انما فاطمه؟ استاد حال شما خوبم. نه حال شما چیه یعنی حال شما خوبم. من کے ساتھ میم آتا ہے اور شما کے ساتھ یہ دال آتا ہے اور آپ نے من اور شما کا ملا کے کر دیا. من خوبم حال شما خوب است
یا شما خوبید یا شما خوب ہستی؟ صحیح من ہے، خوبم. بھلے صحیح سینٹینس استعمال کیجئے. میم من کے ساتھ آپ نے کہا شما خوبم، شما کے ساتھ یہ دال آتا ہے. شما خوبید یا خوب ہستید؟ اب من کے ساتھ میم آتا ہے، من خوبم. اور آپ کو پوچھیں گے تو شما خوب شما خوب شبہ. ہستید، ہستید. شما کے ساتھ یہ دال، شما خوب ہستید؟ بھلے من خوبم. بھلے فلک نجفی سلام، خوب ہستی شما؟ ہستی فلک نجفی؟ بھلے. سلام آقا. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ چرا دوتا فلک نجفی بله داریم؟ خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ بله خوب هستم. اما دوتا فلک نجفی داریم یا شما دوتا موبایل داری؟ اینجا دوتا فلک نجفی هستن. آواز بریک ہو رہی ہے. یہ دو فلک نجفی کے نام سے آئی ڈی ہیں جوائن. آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہے یا واقعاً دو ہیں یہاں پہ فلک نجفی؟ نہیں بٹ ہم ایک ہی ہیں. اب ایک ہیں. خوب ہستی شما؟ بله خوب هستم. خانواده آپ کی آواز دو بار آ رہی ہے. آپ نے ایک موبائل سے دو بار کنیکٹ کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے بھائی؟ ہمیں بھی بتائیں ایسے کیا ہے اس میں. السلام علیکم. آگا یہاں سے دو آواز آ رہی ہے. بھلے دو آوازیں آ رہی ہیں. فلک نجفی شما اہل کجا ہستی؟ من اهل بنارس هستم. بھلے شام خوردی شما؟ شام. بگو شام خوردی شما؟ بگو بھلے من شام خوردم. من بریانی خوردم. خیلی خوب نوشه جان. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله. زبان فارسی دوست داری شما؟ خیلی خوب، موفق باشی. بله. خیلی خوب. این خواهر زین فاطمه شما هستی یا کسی دیگر است؟ خواهر زین فاطمه هستی یا کسی دیگر است؟ نہیں ہو آگا. خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبن، ممنون. شما شام خوردی؟ شما بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من برنج خوردم. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. بله. شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب و دست خوردم. فردا چه میخوری؟ فردا من گوشت میخورده بود. میخورم. فردا میخورم آنے والا میخورم. بله. خیلی خوب. شما بفرمایید شما اهل کجا هستی؟ بله شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. من ایالت گجرات در کانودا هستم. بله. خیلی خوب، موفق باشید. خب شما زبان فارسی دوست سلام داری؟ علیکم آقا. وعلیکم السلام فاطمه عقیل، خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوبی؟ بله منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله خوبم. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام سیب زمینی خوردم. بله. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من دوست دارم. شما چه خوردی؟ شما چه خوردی؟ من پای گاومیش خوردم، بھینس کے پای کھائے. بله. شما کجا زندگی میکنی؟ بله. شما کجا زندگی میکنی؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ من در کراری زندگی میکنم. خیلی خوب. مرضیه بطول سلام، خوب هستی شما؟ مرضیه بطول هستی شما؟ مرضیه بطول. بله. صدا میرا سے میری آواز آ رہی ہے؟ مرضیہ بطول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ شما سلام. من خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوب هستند. شما شام خوردی؟ نخوردم. شما کجا هستی؟ لکھنؤ هستی. اهل لکھنؤ هستم یا لکھنوی هستم. آقا من ایک سوال دارد. بله دارم. دارم. بله بفرمایید. سلام دارم.
دارم آغا بفرمائیں. سلام کرتے ہیں بله السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں علیک السلام اگر لڑکی ہوتی ہے. بله آپ علیکس کہا جاتا ہے اگر لڑکی کو جواب دیا جاتا ہے. جی جی علیک السلام. بله این عربی دیگه لڑکی کے لیے کے آتا ہے ایک کے لیے کننا جمع کے لیے آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جب مولوی حضرات مصائب پڑھتے ہیں عصر عاشور رخصتی کے جی علیکن السلام. آقا آپ کی آواز میری آواز اس لیے بریک کر رہی ہے اسپیکر کی وجہ سے. آپ بند کر دیجیے. جی خوب نصرت جان سلام. خوب هستی شما؟ هستی نصرت جان؟ صدام میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی؟ اسم شما چیست؟ اسم من نصرته. شما اهل کجا هستی؟ آقا مجھے فارسی نہیں آتا. شما پہلی بار آئی ہیں؟ جی آقا. تو آپ یہ جو 5-6 دن کلاس چل رہی ہے آپ ریکارڈنگ سنیے گا. آقا آپ کی آواز 2 مرتبہ آ رہی ہے. وہ بعض لوگوں کے موبائل میں پرابلم ہے نیٹ ورک میں اس وجہ سے نصرت جان کے نیٹ ورک کی وجہ سے. السلام علیکم آقا. آقا سب کی اب موبائل میں پرابلم آ رہی ہے. خوب سیما رضوی سلام. خوب هستی شما؟ هستی سیما رضوی. پرنس ناز سلام. خوب هستی شما؟ صدام میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ خوب هستی پرنس ناز؟ خوب هستی شما؟ بله. آقای سید محمد کاظم خوب هستی شما؟ بله خوب هستم. سلام. سلام. شما اهل کجا هستی؟ اهل فراری هستم. اسم شما چیست؟ اسم من کاظم مهدی هستم. اسم من کاظم مهدی هست. بله. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. بله شما کجا زندگی میکنی؟ ممبئی زندگی میکنم. بله. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خوب خیلی دوست دارم. بله. خوب. شبیه زهرا سلام. خوب هستی شما؟ شبیه زهرا هستی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم من اسم شبیه زهرا است. شبیه زهرا. شما اهل کجا هستی؟ جی آپ کی آواز ہی کو. شما اهل کجا هستی؟ من اهل ممبئی هستم. بله خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ من زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله موفق باشید انشاءالله. خب شما بفرمایید شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. بابا چه خبر؟ ممبئی اهل ممبئی هم زودتر غذا میخورن؟ یعنی واہ واہ ممبئی والے بھی سویرے کھانا کھا لیتے ہیں؟ جی. آقای شمس الحق منم خوبم ممنون. چه خبر؟ منم خوبم ممنون. خیلی خوب. آقای شمس الحق خوب هستی شما؟ آقا ہم کو فارسی نہیں آتی. جی آپ کہاں سے ہیں؟ بنارس سے علی پور اسٹیشن. جی تو آپ پہلی بار آئی ہیں؟ جی. کوئی بات نہیں. ابھی 6-7 دن کی درس نکلا ہے. آپ یوٹیوب پہ جو میں ریکارڈنگ ڈالتا ہوں اس میں دیکھیے گا. زیادہ آگے نہیں گئے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کو سب آ جائے گا. بس اس کے ورڈ لکھوائے ہیں ان کی پریکٹس کیجیے گا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو شروع کی 2-3 ویڈیو خاص کر کے دیکھ لیں گی تو کافی ہو جائیں گی. 3 یا 4 ویڈیو دیکھ لیجئے کافی ہیں. ہو باقی ایسے ہی دیکھ لیجیے گا. خوب. تسلیم فاطمه تحسین فاطمه با شما صحبت کردم. تسلیم فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ پہلے آپ کا کیا نام ہے؟
تسلیم فاطمه. تسلیم فاطمه. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مچلیپٹنم هستی. من اهل مچلیپٹنم هستم. بله. خانواده شما خوبند؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. اسم شما چیست؟ زید ام میرزا. اسم من زاهده میرزا. زاهده. شما اهل کشمیر هستی نه؟ یا اهل کرگیل هستی؟ من اهل هند هستم. نه میدونم اهل هند هستی ولی کجای هند؟ کدوم شهر هند؟ السلام علیکم آقا. من اهل مهسانه هستم. اهل مهسانه هستی شما؟ بابا چه خبر؟ خوب هستی شما؟ مهسانه زندگی میگذارم. اهل کجا هستی شما؟ شما در مهسانه زندگی میکنی؟ شما اهل کجا هستی؟ یعنی اهل مهسانه هستی یا کہیں اور کی ہیں؟ وہاں رہتی ہیں؟ مہسانہ میں رہتی ہوں. اهل کھمبات کی ہوں. اهل کھمبات هستی مهسانه زندگی میکنی. خیلی خوب. من هم در کانودر زندگی میکنم. کانودر زندگی میکنم. نزدیک نه؟ کانودر سے نزدیک مهسانه. بله من کانودر زندگی میکنم. من اهل امروهه هستم از اتر پردیش و در گجرات زندگی میکنم. خیلی خوب. شما پہلی بار آئی ہیں؟ نہیں میں آ رہی ہوں. خیلی خوب. خیلی خوب. ہر روز بیایید. روزانه آئیے. شما شام خوردی؟ بله. شما شام چه خوردی؟ من برنج میخوردیم. برنج خوردم. من برنج خوردم. خب پرنس ناز شما داری میگی. سلام. خوبی پرنس ناز؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی پرنس ناز؟ بله من خوب هستم. خانواده شما خوب؟ بله من خوب هستم. بله. خوب. بله. شما اهل کجا هستی؟ بله خوب هست. خوب هستم. شما اهل کجا هستی؟ شما اهل بنارس هستم. من اهل بنارس هستم. نه آپ رہتی ہیں بنارس کی. میں تو خوب. من اهل بنارس هستم. بله. شما شام من خوردی؟ اهل بنارس هستم. بله. شما شام خوردی؟ بله من شام بریانی بله خوردم. من شام بریانی خوردم. شما چند بار صحبت میکنی. کئی بار آوازیں آ رہی ہیں آپ کی. خوب. ذاکرہ سلطان سلام. خوب هستی شما؟ بله. ہاں وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ فارسی نہیں آتا جناب. جی آپ پہلی بار آئی ہیں؟ نہیں 2-1 بار آ چکی ہوں. ہاں تو پریکٹس کیجئے. آ جائیں گی. ٹھیک ہے. پریشان نہ ہو. بس ویڈیو بار بار دیکھیے. اس کی پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے. خوب. نیاز زہرا سلام. خوب هستی شما؟ هستی نیاز زهرا؟ بله. نیست نیاز زهرا. خوب. آقای اجانی محمد مهدی سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم مولانا. شما بله. شما اسم شما چیست؟ سلام علیکم آقا. اسم من محمد مهدی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مہو هستم. نہیں آتی. کوئی بات نہیں ہے. آ جائے گی. آپ 2-3 جو ریکارڈنگ شروع کی ہیں اس میں ضرور دیکھیے گا. پریکٹس کیجئے. سب آ جائے گا. دیکھیے ابھی یہ سبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. پریکٹس کے اوپر آپ پریکٹس کیجئے. ابھی زیادہ دور ہم نہیں گئے ہیں. آقای علی حیدر سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله خانواده من خوبن. شما؟ بله منم خوبم. ممنون. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من در شام برنج و عدس خوردم. بله برنج و عدس خوردم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی دوست دارم. بله خیلی خوب. موفق باشید انشاءالله. آقای جوهر سلام. خوب هستی شما؟ سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خوب. اسم شما چیست؟ اسم من؟ اسم من جوهر. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اردبیل.
هر دوی هستم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من. زبان بله. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ بله من شام عدس خوردم. بله خیلی خوب. آقای راقب سلام، خوب هستی شما؟ سلام وعلیکم علیکم. السلام. خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده من خوبن. خانواده شما خوبی؟ خوب است؟ بله خانواده منم خوب است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. بله شما کجا زندگی میکنی؟ شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادر زندگی میکنم. شما کجا بله زندگی میکنی؟ من در کانادر زندگی میکنم. شما بفرمایید زبان فارسی دوست داری شما؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله آقای سلام، خوب هستی شما؟ سلام. خوب است. اسم شما چیست؟ اسم من اسم شما محمد. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کانادر هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادر زندگی میکنم. خیلی خوب. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله. بله من زبان فارسی دوست دارم. شما شام خوردی؟ بله خوردم. شما شام چه خوردی؟ برنج. برنج خوردی. خوب سکینه سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. و علیک السلام. خوب هستی شما؟ خوبم. خانواده شما خوب؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. شما شام نخوردی؟ چرا؟ من شام خوردم. شما شام چی خوردی؟ آقا بریانی و بند گوبی خوردم. بله خیلی خوب اشکالی نداره. شما بفرمایید دیشب چه خوردی دیشب؟ دیشب آقا پالک و نون خوردم. سبزی خوردم. بله دیشب سبزی خوردم. فردا چه میخوری؟ نمیدونی؟ بله شما بله خیلی خوب. بفرمایید شما زبان فارسی دوست داری؟ خیلی دوست دارم. بله از درس راضی هستی؟ از درس ها راضی هستم. بله بیاییم اینجا. چی نوشته اینجا؟ ای دقیقه کسی هست؟ بله سکینه سید. بیاییم خیلی ممنون. اومدیم سکینه سید اومدیم سر درس. بله خوب. چی میبینی شما؟ چه نگاه میکنی؟ یعنی پریروز، دیروز، امروز، فردا، پس فردا، پریشب، دیشب، امشب، فردا شب، پس فردا شب. متوجہ شدید؟ یعنی آپ کی سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ بھلے آقا. بھلے آقا. بله مرور یعنی پریکٹس. امروز یعنی آج کا دن، امشب یعنی آج کی رات، دیروز کل کا دن گزرا ہوا، دیشب کل کی رات، پریروز پرسوں دن، پریشب پرسوں رات، فردا آنے والا کل، فردا شب آنے والی رات، پس فردا آنے والا دن، پس فردا آنے والا پرسوں، پس فردا شب، پرسوں آنے والی رات، پرسوں آنے والی رات. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ یہ کل میں نے اچھے سے لکھوایا تھا. جو آج جوڑے ہیں وہ اسکرین شاٹ لے لیں فی الحال. یہ میں کل کئی بار پریکٹس کرائی ہے. جو آج جڑے ہیں وہ اسکرین شاٹ لے لیں, کل کی ویڈیو دیکھ لیں وہ, ٹھیک ہے آغا جی بس بے فرمائیں. آغا امروز درس مصدر است. بله خیلی ممنون, آپ نے یاد دلایا. ٹھیک, مصدر دیکھیے, مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ. مصدر یعنی منبع, نکلنے کی جگہ. کوئی سی بھی زبان ہو, کوئی سی بھی زبان, اس میں کچھ ورڈ جو نکلتے ہیں وہ کسی چیز سے ہی تو نکلتے ہیں. ورڈ جو بنتے ہیں کسی چیز سے بنتے ہیں. جس چیز سے ورڈ بنتے ہیں وہ چیز مصدر کہلاتی ہے. جیسے فارسی میں مصدر کا معنی کیا ہوا ہے, اب پتہ نہیں ہندی میں اس کو کیا کہتے ہوں گے. مصدر کہتے ہیں جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. اردو میں اس کی پہچان ہے, ہندی میں نا ہوتا ہے اس کے آخر میں. کھانا پینا, سونا, رونا, جانا, مارنا پیٹنا.
اردو اور ہندی میں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں نا ہوتا ہے. کھانا پینا سونا رونا. کھانا کام کا پتہ لگ رہا ہے اس میں, رونا کام کا پتہ لگ رہا ہے, نیک ہونا اس میں حالت کا پتہ لگ رہا ہے. یعنی مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. مصدر یعنی مصدر یعنی جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. مصدر وہ اسم ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. کرنا یا ہونا پتہ لگے. اردو میں اس کی پہچان کیا ہے جناب؟ کیا لکھا ہے؟ مصدر. جی مصدر. علامت کیا ہے مصدر کی؟ اردو میں نا ہوتا ہے. جیسے کھانا پینا. کھانا پینا. مائک بند کر لیجیے جس کی آواز ٹکرا رہی ہے, جس کے مائک سے. کھانا پینا وا 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 ETC. فارسی میں علامت اس کی جی فارسی میں اس کی علامت ہے دن یا تن. اس کے آخر میں ہوتا ہے اس کے یعنی مصدر کے آخر میں ہوتا ہے. مثلا انگلش میں آپ یہ بتائیے پاسٹ کنٹینیوس کیسے بنتا ہے؟ جس چیز سے بنتا ہے اس چیز کو مصدر کہتے ہیں, جس سے شروعات سے جہاں سے وہ کام بنا ہے. مصدر یعنی انگلش میں آگا ورب کہیں گے. ورب. اچھا ٹھیک. جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. کھانا پینا سونا رونا جانا. اردو میں اگر ریکارڈنگ نہیں چل رہی ہے. جی جی چل رہی ہے, آپ لوگ کی نہیں چل رہی. جی جی چل رہی. کھانا پینا سونا رونا مصدر کی پہچان ہے اردو میں نا. اردو میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں نا ہوتا ہے. کھانا پینا سونا رونا جانا آنا. فارسی میں اس کی پہچان کیا ہے؟ مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. دن اور تن ہو اور مصدر کے معنی بھی ہو, ورنہ گردن اور برتن میں بھی دن اور تن ہے. گردن آخر میں دن ہے, برتن اس کا آخر میں بھی تن ہے, لیکن مصدر کے معنی نہیں ہے. ہر وہ اسم جس کا آخر میں دن یا تن ہو, ضروری نہیں کہ مصدر ہو. دن اور تن ہو اور مصدر کے معنی بھی ہو تو مصدر ہے. جیسے خوردن. خوردن یعنی کھانا. خوردن یعنی کھانا. پختن یعنی پکانا. چلیے. یا خاندن. ایک منٹ. خواندن. خواندن یعنی پڑھنا. دیکھیے کھانا پڑھنا دونوں میں نہ ہے نہیں ہے. خوردن خواندن. آموختن. تن کی مثال بھی دے دوں آپ کو. آموختن سیکھنا. آموختن یعنی سیکھنا. پختن یعنی پکانا. پختن پکانا. لکھا آپ لوگوں نے. مصدر. مصدر وہ اس میں جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. علامت اردو میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں نا ہوتا ہے. کھانا پینا سونا رونا. فارسی میں اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے مصدر کے آخر میں. جیسے آموختن پختن. آموختن یعنی سیکھنا, پختن یعنی پکانا, خوردن یعنی کھانا, خواندن یعنی پڑھنا. دیکھیے سب کے آخر میں سیکھنا پکانا کھانا پڑھنا سب میں نہ ہے نہیں ہے آخر میں. آگا آموختن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ پختن. پختن پے خے تے نون. پختن یعنی پکانا. انہیں کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے. لکھا آپ لوگوں نے. یہ مٹا دوں پاک کو نام.
خیلی خوب. جناب بھی لکھ رہے ہیں. جی جی جی. فارسی میں اور عربی میں بھی اتفاق سے، اتفاق کی کیا سبھی، ہر چیز میں مصدر سے ہی بنتے ہیں. فعل جو ہوتا ہے نا ورب، ٹھیک ہے، وہ اسی سے بنتے ہیں، مصدر سے، مصدر ہی سے. جیسا آپ نے انگلش میں پڑھا، اور یہ بھی کوئی سی بھی زبان ہو، زمانے تین ہی ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. دنیا کی کوئی سی زبان ہو، زمانے تین ہی تو رہیں گے، بس نام بدل جائیں گے. انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی فارسی میں، عربی میں ماضی، حال، مستقبل. اردو میں کیا کہیں گے؟ گزرا ہوا، موجودہ، آنے والا. فارسی میں کیا کہیں گے؟ گزشتے، موجودے، آئندے. ہاں ہاں، ماضی اور حال مستقبل بھی کہتے ہیں فارسی میں، ٹھیک ہے. انگلش میں کیا کہیں گے؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ہندی میں کیا کہیں گے؟ بھوت کال، بھوشیہ کال. موجودہ کو کیا کہیں گے؟ ورتمان، 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 بھوت کال، ورتمان اور بھوشیہ کال. زمانے تین ہی ہیں، دنیا کی کوئی زبان ہو، بس نام الگ ہے اس کا، ٹھیک ہے. عربی میں کہیں گے ماضی، حال، مستقبل. زمانہ، زمانہ جو ہے وہ چاہے کوئی سی زبان ہو، تین ہے. عربی میں کہیں گے ماضی، حال، مستقبل. اردو میں بھی بولتے ہیں، حالانکہ یہ فارسی میں بھی بولتے ہیں، لیکن ویسے فارسی میں کیا کہیں گے؟ ماضی کو گزشتے، گزشتے، گزرا ہوا، گزشتے. حال کو موجودہ، موجودے، اور آئندے. اردو میں آپ جانتے ہیں، اردو میں کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، گزرا ہوا، آنے والا، موجودہ اور آنے والا، ٹھیک ہے. اردو میں کیا کہیں گے؟ گزرا ہوا. اس کا ترجمہ کر لیجئے. خود ماضی کا معنی مضا، گزرا ہوا. حال یعنی حال، موجودہ. مستقبل یعنی آنے والا. گزشتے، گزرا ہوا، موجودہ اور آئندہ. انگلش میں وسیع کہتے ہیں پاسٹ، پاسٹ، پریزنٹ. اسپیلنگ PRESENT. پریزنٹ. فیوچر FUTUR. فیوچر. دیکھیے زمانے تین ہی ہیں، نام الگ ہیں، ورنہ دنیا کی ہر زبان میں زمانے تین ہی رہیں گے، بس نام بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ماضی، حال اور اب ظاہر سی بات ہے، مصدر یعنی جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، اور اگر اس کام کا کرنا یا ہونا کسی ایک زمانے میں ہو تو اسے فعل کہیں گے. کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل ماضی، یعنی پاسٹ، پاسٹ. اور کام کا کرنا یا ہونا حال میں پتہ لگے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ جاتا ہے، تو اسے کہیں گے فعل پریزنٹ، حال، فعل حال. اور کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں پتہ لگے، وہ جائے گا، وہ کھائے گا، وہ ایران جائے گا، وہ عراق جائے گا، وہ ہو جائے گا فعل مستقبل. فارسی میں کہیں گے فعل گزشتے، فعل موجودے، فعل آئندے. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش میں جن لوگوں نے انگلش پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ماضی کوئی ایک طرح کا تھوڑا ہی ہوتا ہے. کون بتائے گا ماضی انگلش میں؟ ایک تو ہوتا ہے سمپل پاسٹ، ایک ہوتا ہے سمپل پاسٹ، سمپل پاسٹ، ایک ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس پاسٹ، پاسٹ کنٹینیوس، اور پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ، اور پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے. کتنے پاسٹ ہوتے ہیں انگلش میں؟ تین. جی بہرحال ایسے ہی فارسی میں بھی اور عربی میں بھی ماضی جو ہوتا ہے وہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 6 طرح کا. ماضی مطلق، ماضی مطلق جسے آپ انگلش میں سمپل پاسٹ کہتے ہیں، یعنی سمپل پاسٹ.
ٹھیک ہے, کیا کہیں گے؟ سمپل پاسٹ. سمپل پاسٹ ماضی مطلق, یعنی گزرا ہوا زمانہ. یہ نہیں پتا کہ ابھی قریب میں گزرا, دور گزرا, سمپل بس گزرا ہوا. ایک ہوتا ہے ماضی قریب, ماضی قریب, ماضی قریب. دیکھیں ورڈ سے تعریف کا پتہ لگ جاتا ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ورڈ سے پتہ لگ جائے گا. ماضی گزرا ہوا, قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا. میں نے کہا اس نے کھایا, سمپل کھایا, گزرے ہوئے زمانے میں کب یہ نہیں کھایا, لیکن اس نے کھایا ہے, اس نے کھایا ہے, ماضی قریب ہے. کھایا گزرا ہوا ہے, کھایا یعنی ابھی ان قریب ہی کھایا ہے. اور ایک ہے ماضی بعید, کھایا تھا, کھایا تھا. ایک ہوتا ہے ماضی مطلق یعنی سمپل گزرا ہوا, نہیں پتا ابھی قریب میں گزرا, دور گزرا, کب نہیں پتا. اب میں نے کہا اس نے کھانا کھایا, نہیں پتا ابھی قریب میں کھایا, بہت دور دن پہلے کھایا, کب کھایا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, بس گزرا ہوا. لیکن ماضی قریب جس میں یہ پتا لگا کہ ان قریب کھایا ہے گزرے ہوئے زمانے میں, اس نے کھایا ہے, اس نے پیا ہے. ماضی بعید جس میں دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے, اس نے کھایا تھا, وہ گیا تھا, میں رویا تھا, میں سویا تھا. ایک ہوتا ہے ماضی استمراری, جسے انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس. ماضی استمرار یعنی لگاتار, استمرار یعنی لگاتار, گزرے ہوئے زمانے میں استمرار پایا جائے, یعنی لگاتار. پاسٹ کنٹینیوس گزرے ہوئے زمانے میں کام کا لگاتار ہونا. میں کھاتا تھا, یا میں جب وہاں پہ گیا تو وہ روٹی پکا رہی تھی, میں جب وہاں گیا تو وہ کھانا پکا رہی تھی, کنٹینیو کر رہی تھی کام, تو اسے کہیں گے ماضی استمراری. ایک ہوتا ہے ماضی شکی, ماضی شکی. لفظ سے سمجھنا, ماضی کے معنی ہے گزرا ہوا, ماضی کے معنی ہے گزرا ہوا پاسٹ. اب جب لفظ ماضی کے معنی آپ کو پتا ہے گزرا ہوا, مطلق یعنی سمپل, قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا, بعید یعنی بعید کے معنی دور, دور کا گزرا ہوا, استمرار لگاتار گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کام کا کرنا, شکی گزرے ہوئے زمانے میں شک پایا جائے. میں نے پوچھا آپ کے دوست نے کھانا کھایا, کھایا ہوگا, نہیں پتا آپ کو, شک ہے, کھایا ہوگا, کھایا ہوگا, پیا ہوگا, گیا ہوگا, پتہ نہیں, شک ہے. آپ کو احتمالی بھی کہتے ہیں, اس کو شکی بھی کہتے ہیں. شکی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام میں شک پایا جائے. اس نے کھایا ہوگا, پتہ نہیں ہے, شک ہے, کھایا ہوگا, گیا ہوگا, پیا ہوگا. جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی وہ وہاں پہ شادی میں نہیں گیا فلاں آدمی, گیا ہوگا, پکا نہیں پتا, گیا ہوگا, شک ہے. تو ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, ماضی. ایک ہوتا ہے ماضی تمنائی, گزرے ہوئے زمانے میں کام کی تمنا یا آرزو پائی جائے, زمانہ گزر چکا, اب آپ کے ہاں ذکر چھڑے, آپ کربلا گئے تھے, ہاں گیا تھا, کاش کے ایران بھی چلا جاتا, کاش کے میں ایران بھی گیا ہوتا, کاش کے میں وہاں جاتا, کاش کے مثلا میں اگر عراق گیا تھا, کاش کے میں کوفے بھی جاتا, کاش کے سامرہ بھی جاتا. گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام ہو چکا, گزر چکا, اب آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میں وہاں بھی چلا جاتا. سمجھ لیں پاسٹ کتنے طرح کا ہوتا ہے, 1 2 3 4 ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, 4 شکی اور ماضی تمنائی. ماضی تمنائی نہیں, مثلا آپ کے نمبر کتنے تھے, 58% آئے, کاش تھوڑی محنت اور کر لیتا 60% ہو جاتے, تو آج مجھے فلاں ایڈمیشن مل جاتا. کاش کا 60 نمبر آ جاتے, 60% آ جاتے. تو گزر چکا ہے, آپ کام ہو چکا وہ, لیکن اب آپ تمنا کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں ماضی. فی الحال ہم ماضی سے گفتگو کریں گے, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بتائیں گے آپ کو. یہ صرف لکھ لیجئے, سارے ایک ساتھ نہیں بتاؤں گا ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ. زمانے 3 ہوتے ہیں, یہ تو دنیا کی ہر زبان میں, گزرا ہوا, موجودہ, آئندہ, بس نام بدلے ہوئے, انگلش میں پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, اور عربی فارسی میں ماضی, حال, مستقبل. ماضی کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں, جیسے انگلش میں بھی بہت سی پڑھی ہوں گی آپ نے. ایک تو سمپل پاسٹ ہوتا ہے, پاسٹ کنٹینیوس ہوتا ہے, قریب کے گزرے ہوئے زمانے پہ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے,
माजी بعید, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्की, माजी तमन्नाई। तारीफ याद रहेंगी या मैं लिखवाऊं किसे क्या कहते हैं? माजी मुतलक, जनाब माजी इस्तिमरार लिखा है। माजी इस्तिमरारी, माजी मुतलक। देखिए मजदर यानी जिसमें काम का करना या होना पता लगे, जमाना नहीं होता उसमें, खाना पीना सोना, कहीं जमाना है उसमें नहीं। लेकिन यही खाना पीना सोना किसी एक जमाने में वाक़ हो तो फेल बन जाता है वर्ब। मसलन गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे, मैंने खाया, मैंने खाया है, मैंने खाया था, मैं खाता था, मैंने उसने खाया होगा, काश मैं खाता। तो गुजरे हुए जमाने में मुख्तलिफ किस्मों में आपको काम का करना का वो है, तो इसे कहेंगे फेले माजी, फेले माजी। और अगर यही काम मौजूदा हाल जमाने में होता, वो खा रहा है या वो खाता है, वो पीता है, तो ये इसे कहेंगे फेले हाल। और वो खाएगा, वो जाएगा, वो ईरान जाएगा, वो नजफ जाएगा, वो फला जगह जाएगा, वो वहां जाएगा, अभी गया नहीं, आइंदा मौजूद आइंदा जमाने में जाएगा, इसे कहते हैं फेले मुस्तकबिल। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? कुछ सख्त तो नहीं लग रही बहस? नहीं आगा। गुंजा फातिमा आप ना कहें, ये लोग वो कहें जो नए हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा है जी, थोड़ा फास्ट जा रहा है। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए जमाने 3 होते हैं, ये तो दुनिया की हर जबान में होते हैं, आपको मालूम है। दुनिया की कोई भी जबान हो, बल्कि दुनिया ही 3 जमाने हैं उसमें, गुजरा हुआ, मौजूदा और आइंदा। जिसे इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए आप लोग जो है वो इंग्लिश ना भी पढ़े हुए हों, बहुत से हिंदी तो पढ़े हुए होंगे जरूर, तो ये जो लोग पढ़े हुए हैं तो उन्हें तो बहुत, क्योंकि जबान का कायदा कानून चेंज होता है और असली चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी कि जमाने मसलन उर्दू में 3 है तो इंग्लिश में 4 हो जाएंगे या फारसी में 6 हो जाएंगे जमाने। नहीं जी, जमाने वही 3 रहने हैं, गुजरा हुआ, मौजूदा और आइंदा। जमाने वही रहने और डेफिनेशन भी वही रहनी है, डेफिनेशन भी वही रहनी है, तारीफ भी माजी, पहले माजी जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। दुनिया की हर जबान में पास्ट के माना यही है, गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे। प्रेजेंट यानी हाल, मौजूदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। दुनिया की हर जबान में प्रेजेंट की यही तारीफ है, यही डेफिनेशन है। मुस्तकबिल जिसे पास फ्यूचर कहते हैं, तो आइंदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। दुनिया की हर जबान में फ्यूचर की, मुस्तकबिल की यही डेफिनेशन, यही तारीफ है। तो ये चीज तो बहुत आसान हो गई। अब जाहिर सी बात है जब हमें पता जमाने 3 हैं तो क्या वो खुद बन जाएंगे, बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। हमें मालूम है गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लग रहा है, तो बनेगा कैसे? वो माना अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो मैं आपको पास्ट में कोई काम हुआ वो आपको बताने के लिए क्या इस्तेमाल करूं? मैं कायदा कानून उसे कहते हैं। ऐसे ही हर जबान में वो है कि आप गुजरे हुए जमाने में अगर काम का करना या होना पता लग रहा है और ये बात आप सामने वाले को समझा रहे हैं, मैंने खाया या मैंने खाया है या मैंने खाया था, तो वो समझाने के लिए कुछ कायदा कानून है या ऐसे कुछ भी बोल दो उठा के? कायदा कानून। ऐसे प्रेजेंट, ऐसे फ्यूचर। तो अब एक एक करके हम बयान करेंगे। पहले हम माजी बयान करेंगे यानी पास्ट, फारसी में बल्कि अरबी में भी, और इंग्लिश में तो शायद आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में भी, बल्कि दुनिया की हर जबान में माजी या तो मुतलकन गुजरे हुए, मैंने खाया, मैंने पिया। ये नहीं पता कि मैंने अभी करीब में खाया, दूर में खाया, लगातार खाया, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने खाया। इसे कहते हैं माजी मुतलक, यानी गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना पता लगे, उसमें कोई कैद ना हो। मुतलक यानी बगैर कैद के, उसमें कोई कैद ना हो, ना करीब की, ना बाईद की, ना इस्तेमरार की, कोई कैद नहीं, कोई कैद नहीं है, बस गुजरा, मैंने खाया, इसे कहेंगे माजी मुतलक। माजी करीब, इसमें कैद लगी हुई है, करीब की, करीब की कैद है कि मैंने करीब के गुजरे हुए जमाने में खाना खाया, यानी अभी करीब में ही मैंने खाना खाया। लेकिन माजी बाईद, इसमें बाईद की कैद है, दूर की, दूर के गुजरे हुए जमाने में मसलन काम किया। इस्तेमरार यानी गुजरे हुए जमाने में काम लगातार था। मैं
फला जगह गया तो फला आदमी ये कर रहा था, यानी वो काम लगातार कर रहा था, रुका हुआ नहीं था, वो काम कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, जिसे इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। आप समझ ही रहे हैं क्या मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस का। माजी शक्की यानी गुजरे हुए जमाने में, ठीक है, किसी काम के बारे में शक पाया जाए। मैं आपसे कहूं कि आप फला 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 के साथ पिकनिक पे गए थे, तो वहां पर फला साहब ने नमाज पढ़ी थी, पढ़ी होगी, शक है, ठीक है, पढ़ी होगी। या मसलन किसी काम में फला जगह तुम शादी में गए थे, क्या फला साहब भी आए थे? आए होंगे, शक है आपको, जमाना गुजर चुका है लेकिन शक है उस काम में। तमन्ना ही यानी गुजरे हुए जमाने में किसी काम की तमन्ना पाई जाए। मसलन आप टूर से ज़ियारतों पे गए, ठीक है, टूर वाले बहुत से क्या करते हैं, अरबईन में खास करके, कि वो नजफ करबला वगैरह लेके चले जाते हैं, ज्यादा काज में सामर्रा नहीं ले जाते, जल्दबाजी में लेके आ जाते हैं, छोड़ो। तो अब आ गए आप वहां से होके ज़ियारतों से, अब आप यहाँ पे आके कोई ऐसी बात चलेगी, आप काश के सामर्रा चले जाते हैं, काश के में सामर्रा भी जाता, जमाना गुजर चुका है, ठीक है। तो अब आपको तमन्ना पाई जा रही है उस काम में, काश के में सामर्रा जाता, तो इसे क्या कहेंगे, माजी तमन्नाई। अब तो बोलिए समझ में आया, जल्दी तो नहीं हो रहा, अब तो जल्दी नहीं है। अब ये आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 6 चीजें आपको बता दी, माजी की खाली है, खाल और एक मुस्तकबिल, कि मैं सारी आज ही बताने वाला हूं, नहीं, आपको सिर्फ आज माजी मुतलक बताऊंगा, और आज नहीं कई दिन तक के लिए आपको इसी की प्रैक्टिस कराएंगे। बता दूं पाक को नाम। अभी आपने क्या पढ़ा कि भाई हर चीज का कायदा कानून होता है। मैंने अभी मस्दर की तारीफ बताई जिसमें काम का करना या होना पता लगे, जमाना नहीं है। अगर उसमें हम जमाना डालना चाहें, अभी मुतलकन गुजरा हुआ जमाना, तो ये कैसे बनाएंगे हम? आपको मैंने कहा मैंने खाया, ये बात बताने के लिए मैंने खाया, तो कैसे समझाऊं मैं आपको? उसे समझाने के लिए हमें ये करना है, मस्दर क्या है, खुर्दन। खुर्दन यानी खुर्दन यानी खाना। मैं यहां लिख के देता हूं माजी मुतलक बनाने का फायदा। माजी मुतलक बनाने का फायदा। फायदा यानी रूल, नियम, तरीका। माजी मुतलक बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मस्दर के आखिर से नून गिरा दीजिए। नून अब गिरा देना, कभी आप सोचें कि कहीं डंडा मार के गिराना है क्या? नहीं, हटा दीजिए, नून हटा दीजिए। क्या था? खुर्दन, खुर्दन, खुर्दन। नून गिरा दीजिए, क्या बचा? खुर्द। अरे खुर्दन से नून ही तो गिराना है, कुछ हरकतें थोड़ी बदलनी है। खुर्दन तो हो जाएगा खुर्द। ठीक है, खुर्द। अब यहाँ पे खुर्दन के माना क्या थे? खाना। अब हो जाएगा खुर्द यानी उसने खाया। खुर्द यानी उसने खाया। एक ही मिसाल ले लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। नबिश्तीद आपको नाम, ऑनलाइन वाले माजी मुतलक बनाने का कायदा तरीका, रोल। जैसे खुर्दन से खुर्द। जी जनाब एक मिनट रुक जाइए। जी लिखिए माजी मुतलक बनाने का कायदा। माजी मुतलक बनाने का कायदा, तरीका क्या है? मस्दर के आखिर से नून हटा दीजिए। खुर्दन हटा देंगे, कर दीजिए, मस्दर के आखिर से नून हटा देंगे, खुर्दन से हो जाएगा खुर्द। और तन वाली मिसाल दो आप,
आमुख्तन, नून गिरा दीजिए, आमुख्त, आमुख्त उसने सीखा। रफ्तन, नून गिरा दीजिए, रफ्त वो गया। माना पे याद रखना, आप अगर माजी मुतलक बना रहे हैं तो माजी मुतलक का तर्जुमा भी तो करेंगे। खुर्दन यानी खाना, खुर्द उसने खाया, उस एक ने खाया, उस एक ने खाया। अब मैंने आपको पहले दूसरे दिन से बता ही रहा हूं कि फारसी में मर्द औरत के लिए अलग से कोई चीज नहीं होती, जो मर्द के लिए वही औरत के लिए है। 6 चीजें होती हैं, गिन लीजिए। यही गिनाई थी ना मैंने, हु, आन्हा, तू, शुमा, मन, ये 6 गिनाई थी। बताया था आन्हा के साथ वर्ग के आखिर में नून दाल लगाते हैं, तू के साथ वर्ग के आखिर में ये लगाते हैं, शुमा के साथ वर्ग के आखिर में ये दाल लगाते हैं, मन के साथ वर्ग के आखिर में, माँ के साथ फेल के आखिर में मीम लगा, ये मीम लगाते हैं। मसलन अब आपने खुर्दन से माजी मुतलक बनाया, खुर्द उसने खाया, खुर्द उसने खाया, ठीक है, खुर्द उसने खाया। आन्हा, नून दाल लगाइए, नून दाल, आन्हा खुर्दान, तू खुर्दी, या लगाइए, तू खुर्दी, शुमा खुर्दीद। माइक बंद कीजिए, किसी का माइक से झंझनाहट ज्यादा हो रही है। खुर्दीद, ये दाल लगाई नहीं लगाई? मान खुर्दा, मीम लगाइए, माँ ये मीम लगाइए माँ के साथ। अब हमने एक मजदर से एक फेल बनाने का तरीका सीख लिया। कौन सा फेल बनाने का? माजी सिंपल पास्ट बनाने का तरीका सीख लिया। क्या है सिंपल पास्ट बनाने का तरीका? मजदर के आखिर से नून गिरा दीजिए तो वो पहला सीगा बन जाएगा। खुर्द, उसने खाया। अब वो उस जो है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो खुर्द ही कहेंगे, चाहे लड़की हो तब भी कहेंगे वो खुर्द उसने खाया, चाहे लड़का हो तब भी कहेंगे वो खुर्द उसने खाया। आन्हा खुर्दान, बोलिए आन्हा खुर्दान, उन्होंने खाया, चाहे वो उन जो है वो लड़कियां हो चाहे उन्होंने खाया। तू खुर्दी, अब तू चाहे लड़की हो चाहे वो कहेंगे तू खुर्दी, तूने खाया। शुमा खुर्दीद, आप लोगों ने आप सबने खाया, इसका चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो आपने खाया, यही कहेंगे शुमा खुर्दीद। मन खुर्दम, मैंने खाया, लड़का हो तब भी कहेगा मन खुर्दम, लड़की हो तब भी वो भी यही कहेगी मन खुर्दम। माँ खुर्दीम, हमने खाया, हम चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो यही कहेंगे माँ खुर्दीम, हमने खाया। ठीक है, अब मसलन लिख लिया आप लोगों ने, माजी मुतलक समझ में आ गया? बोलिए ऊ खुर्द, आन्हा खुर्दान, ऊ खुर्दी, शुमा खुर्दी, मन खुर्दाम, माँ खुर्दीम। यहाँ पे आप सीब लगा दीजिए मिसाल के तौर पे। सीब खुर्द, उसने सेब खाया, आना सीब खुर्दंद, उन्होंने सेब खाया। सीब खुर्दी, उन्होंने सेब खाया। शुमा सीब खुर्दीद, आप सबने सेब खाया। मन सीब खुर्दम, मैंने सेब खाया। माँ सीब खुर्दीम, हमने सेब खाया। समझ में आया? लिख लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पर सेब की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो चीज आप खाने की हैं, जितनी चीजें भी खाने की हैं वो सब लगा सकते हैं। ऊ सीब खुर्द, ऊ नान खुर्द, ऊ बेरेंज खुर्द, ऊ बस्तानी खुर्द, ऊ अनार खुर्द, ऊ मूज खुर्द, ऊ पुर्तकाल खुर्द, जितनी भी खाने की चीजें हैं वो लगा दीजिए। उन हुलू खुर्द, ऊ हिंदुआने खुर्द, ऊ असल खुर्द, शहद खाया जी, ऊ खजा खुर्द, सैंडविच खुर्द, फातुना
रुक जाओ लिखिए जल्दी जल्दी खानदन पढ़ना खानदन यानी पढ़ना। ये तो खुर्दन तो मैंने लिखवा ही दिया ना, हाँ खुर्दन तो लिखवा दिया। और खानदन यानी नविश्तन यानी लिखना, ठीक है। दाश्तन यानी रखना, कहते हैं ना वो रखना। नहीं, जो पहले जिनकी ज्यादा जरूरत है। खानदन, नविश्तन, दाश्तन, गिरफ्तन। चलिए आप खुशी खुशी में बता रहे हैं, अभी ये नहीं सोच रहे मैं कहने वाला क्या हूँ। खुशी खुशी में इतने मत बोलिए, कभी आप इसका सेंटेंस बनाना। जी, गिरफ्तान लेना। ख्वाबिदन जी, ख्वाबिदन। चलिए एक और लिखे दूंगा, ख्वाबिदन। ये सब क्या है? ये मज़दर। ख्वाबिदन यानी सोना। कितने हो गए? 2, 4 और 1, 5। इन 5 मज़दरों का आपको क्या करना है? माजी मुतलक लिखना है। माजी मुतलक की पूरी वो 6 लिखने हैं। ऊ खाबिद, आना खाबिदन, तू खाबिदी, शुमा खाबिदी, ये सबका लिखना है 6 के 6। और पहले लफ्ज को ट्रांसलेट करना है, सारे पे करेंगे तो चलेगा, सबका ट्रांसलेट करना है। मतलब ऊ खाबिद वो सोया, आना खाबिदन वो सोए, तू खाबिदी तू सोया, मन खाबिदम मैं सोया, मा खाबिदीन हम सोए। ठीक है, करेंगे, लिख लिया आप लोगों ने। मसदर से बनता है माजी मुतलक, आपको माजी मुतलक बना के लाना है, माजी मुतलक बना के लाना है। और ये 1 मिनट लिख लिया आप लोगों ने? वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।